الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ آج کے درس میں انشاءاللہ صلاۃ الجنازہ سے متعلق گفتگو ہوگی۔ صلاۃ الجنازہ کی فضیلت کیا ہے، اس کا شرعی حکم کیا ہے اور اس کا طریقہ کیا ہے۔ جہاں تک صلاۃ الجنازہ کے شرعی حکم کا مسئلہ ہے تو یہ فرض کفایہ ہے۔ فرض کفایہ کا مفہوم یہ ہوتا ہے کہ اگر کسی مسلمان کا جنازہ کچھ مسلمانوں نے پڑھ لیا تو فرض ادا ہو گیا اور کوئی بھی گنہگار نہیں ہوگا، لیکن اگر کسی شخص کا جنازہ پڑھا ہی نہیں گیا، ایک شخص نے بھی نہیں پڑھا، تو سارے کے سارے مسلمان گنہگار ہوں گے۔ اسلام میں فرض کی دو قسمیں ہیں، ایک کو کہتے ہیں فرض عین اور ایک کو کہتے ہیں فرض کفایہ۔ فرض عین کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہر انسان کے اوپر لازم ہے وہ عمل کرنا، جیسے صلاۃ 5 وقتہ فرض عین ہے، اس میں ہر انسان کو دیکھا جائے گا کہ آپ نے کیا یا نہیں کیا۔ اور ایک ہے فرض کفایہ جس میں یہ دیکھا جائے گا کہ عمل ہوا یا نہیں ہوا۔ ہر انسان کو نہیں دیکھا جائے گا بلکہ عمل کو دیکھا جائے گا۔ اگر عمل ہو گیا تو کسی کو گناہ نہیں پڑے گا، اور اگر عمل ہوا ہی نہیں تو سارے لوگ گنہگار ہوں گے۔ ایک مسلمان کی وفات ہوئی، اگر کچھ لوگوں نے جنازہ پڑھ لیا، جنازہ ہو گیا، صلاۃ جنازہ ادا کر لی گئی تو کوئی گنہگار نہیں ہوگا، لیکن صلاۃ جنازہ ادا ہی نہیں کی گئی تو سب کے سب گنہگار ہوں گے کیونکہ عمل نہیں انجام پایا۔ تو گویا یہ ہے فرض کفایہ۔ صلاۃ الجنازہ فرض کفایہ ہے، اگر کچھ مسلمان ادا کر لیں تو سارے مسلمان گناہ سے بچ جاتے ہیں، اور اگر کوئی بھی ادا نہ کرے تو سب گنہگار ہوں گے۔ اور اس سلسلے میں بہت ساری احادیث ہیں۔ ایک حدیث ہے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب کسی وفات پائے ہوئے شخص کو لایا جاتا تھا تو آپ دریافت کرتے تھے اس کے اوپر کچھ قرض تو نہیں ہے، اور اگر قرض ہے تو کیا قرض ادا کرنے بھر کی مالیت اس نے چھوڑ رکھا ہے، اس کی جائیداد میں اتنا ہے، اس کی وراثت میں اس نے جو وراثت چھوڑی ہے، جو مال چھوڑا ہے، اس میں قرض کی ادائیگی بھر کا ہے یا نہیں ہے۔ اگر بتایا جاتا کہ ہاں اس نے اتنا مال چھوڑا ہے جس سے اس کے قرض کو ادا کیا جا سکتا ہے تو آپ اس کا صلاۃ جنازہ پڑھا دیتے تھے، اور اگر ایسا نہیں ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں سے کہتے کہ اپنے مسلمان بھائی پہ جا کے جنازہ پڑھ لو۔ آپ اس شخص پر جنازہ نہیں پڑھتے تھے جو مقروض ہوتا تھا اور اتنا مال نہیں چھوڑتا تھا کہ اس کے مال میں سے اس کا قرض ادا کیا جا سکے۔ یہ صحیح بخاری میں 1251 نمبر پہ حدیث ہے، اور سنن نسائی میں 1960 نمبر پر یہ حدیث موجود ہے۔ اور اسی طرح سے تو اس میں دیکھیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود تو نہیں پڑھتے تھے لیکن مسلمانوں کو پڑھنے کے لیے کہتے تھے کہ اس کا جنازہ پڑھ لیا جائے۔ اگلی حدیث دیکھتے ہیں زید بن خالد الجہنی رضی اللہ عنہ کی، کہتے ہیں کہ ایک صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خیبر کے دن وفات پا گئے۔ لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کیا کہ فلاں شخص کی وفات ہو گئی تو اب اس کا جنازہ ہونا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا صلوا علی صاحبکم، کہ جاؤ ان کے اوپر صلاۃ پڑھ لو، آپ لوگ جنازہ پڑھ لو۔ تو لوگوں کے چہرے بدل گئے کہ جنگ میں خیبر کے موقع پر اس آدمی کی وفات ہوئی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود جنازہ نہیں پڑھ رہے ہیں، باقی مسلمانوں کو پڑھنے کے لیے کہہ رہے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس آدمی نے مال غنیمت میں سے کچھ چوری کی تھی۔ گنہگار مسلمان، فاسق مسلمان ہے، مسلمان ایمان سے باہر نہیں نکلا لیکن گنہگار مسلمان ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے گناہ کا علم تھا، آپ نے بتایا۔ تو کہتے ہیں کہ ہم نے سامان تلاش کیا، اس کا جو سامان تھا اس میں جا کے ہم نے تلاش کیا تو ہم نے یہود کے جو قیمتی پتھر پائے جاتے ہیں، جیسے موتی، ہیرے، جواہرات، بعض پتھر قیمتی ہوتے ہیں، تو یہود کے پتھروں میں سے ایک پتھر وہ شخص کے سامان میں ملا۔ خیبر میں یہودی ہوتے تھے، ان سے جنگ کیا گیا تھا اور وہاں فتح کیا گیا تھا، تو اس کے پاس وہ ملا جو 2 درہم سے زیادہ کی اس کی قیمت نہیں تھی۔ لیکن بہرحال خیانت تو خیانت ہوتی ہے، چوری تو چوری ہوتی ہے، چاہے معمولی ہی چوری کیوں نہ کی گئی ہو۔ تو اس طرح سے گویا یہ کہا گیا کہ اگر گنہگار بھی مسلمان ہے تو اس کا جنازہ مسلمان پڑھیں گے، لیکن جو اصحاب فضل ہیں، جو علماء ہیں، جو اکابر ہیں، جو بڑے ہیں، وہ نہ پڑھیں تاکہ باقی لوگوں کو عبرت ہو، اس طرح کی حرکت آئندہ نہ کریں۔
تو یہ حدیث بھی جو ہے علامہ البانی نے صحیح قرار دیا ہے، موطا مالک میں ہے، اور اسی طرح سنن نبی داؤد میں 2710 نمبر پہ، اور اسی طرح سے سنن نسائی میں، سنن ابن ماجہ میں 2848 پر، اور مسند احمد میں ہے، اور اسی طرح سے علامہ البانی نے کتاب اپنی جو تحقیق اور تخریج کی کتاب ہے الارواء، اس میں 726 نمبر پہ جو ہے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے۔ میں نے بعض کتابوں کے حدیث نمبر نہیں ذکر کیا ہے کیونکہ اس میں صفحہ نمبر جلد نمبر ہے، اور صفحہ جلد نمبر بدلتا رہتا ہے طبعات کے اختلاف سے۔ تو یہ ہو گئی 2 حدیثیں جس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ صلاۃ جنازہ فرض کفایہ ہے، فرض عین نہیں ہے کہ ہر کوئی ادا کرے۔ جنازہ کی فضیلت، اس سلسلے میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم میں 945 نمبر پہ یہ حدیث ہے، من شہد الصلاح حتی یصلی علیہا فلہ قیرات، جو شخص جنازے میں حاضر ہوا یہاں تک کہ صلاۃ جنازہ پڑھ لیا جائے تو اس کو 1 قیرات ثواب ملے گا، اور جو شخص جنازے میں دفن ہونے تک حاضر رہا تو اس کو 2 قیرات ثواب ملے گا۔ صحابہ کرام نے پوچھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 2 قیرات کا کیا مفہوم ہے، 2 قیرات کسے کہتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 2 بڑے بڑے پہاڑوں کی طرح، 1 قیرات ایک بڑے پہاڑ کی طرح، 2 قیرات 2 بڑے پہاڑوں کی طرح گویا اجر و ثواب ہوتا ہے۔ ثواب اور اجر یہ معنوی چیز ہے، لیکن اس کو محسوس چیز کے ذریعے بتایا گیا کہ پہاڑ جب آدمی دیکھتا ہے تو اس کی عظمت کا اور اس کی بڑائی کا اندازہ ہوتا ہے، تو اس طرح بتایا کہ جیسے اتنا بڑا پہاڑ ہے ویسے اتنا بڑا اجر و ثواب اس کا ہوتا ہے۔ تو یہ ہے جنازے میں شرکت کا ثواب۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے کہ ان کے ایک بیٹے کی وفات ہو گئی موضع قدید میں یا موضع عصفان میں، یہ جگہ کا نام ہے قدید یا عصفان، تو وہاں وفات ہو گئی۔ تو انہوں نے اپنے غلام سے کہا، قریب نام تھا، ایک قریب، جاؤ دیکھو لوگ اکٹھا ہو گئے جنازہ پڑھنے کے لیے۔ تو کہتے ہیں کہ میں نے نکل کر کے دیکھا کہ لوگ جنازہ کے لیے اکٹھا ہو گئے ہیں، پھر میں نے جا کر کے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے ذکر کیا کہ ہاں لوگ اکٹھا ہو گئے ہیں۔ تو انہوں نے پوچھا کہ وہ 40 لوگ ہو گئے ہیں؟ تو میں نے کہا کہ ہاں 40 لوگ ہو گئے ہیں۔ تو اب عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جاؤ جنازہ نکال لاؤ، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جب کسی مسلمان آدمی کی وفات ہوتی ہے اور اس کے جنازے پر 40 لوگ کھڑے ہوتے ہیں جو اللہ کے ساتھ کچھ بھی شرک نہیں کرتے، موحد مسلمان اس کے جنازے پر کھڑے ہوتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان مسلمانوں کو اس آدمی کا سفارشی بنا دیتا ہے اور ان کی سفارش کو قبول فرماتا ہے۔ تو جنازے کی فضیلت ہوئی کہ اگر آپ کسی مسلمان کے جنازے میں جاتے ہیں اور اس کے لیے دعا کرتے ہیں اور اس کے لیے اللہ سے سفارش کرتے ہیں تو اللہ ہماری سفارش کو قبول فرماتا ہے، اور اس طرح سے ایک مسلمان کی مغفرت کا اور بخشش کا انتظام ہوتا ہے۔ اور ظاہر بات ہے آپ جنازے میں شرکت کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے بھی لوگوں کو پیدا فرمائے گا جو آپ کے جنازے میں شرکت کریں اور آپ کی شفاعت کا اور بخشش کا اور مغفرت کا انتظام ہو۔ یہ حدیث بھی صحیح مسلم میں 948 نمبر پہ ہے۔ عائشہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کسی میت پر مسلمانوں کی ایک بڑی جماعت صلاۃ جنازہ ادا کرتی ہے جن کی تعداد 100 تک پہنچ جاتی ہے اور سب کے سب اس میت کے لیے اللہ سے سفارش کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی سفارش کو قبول فرما لیتا ہے۔ اس میں تعداد تھوڑی زیادہ ہے، پہلے میں 40 ہے اور اس میں 100 ہے، گویا تعداد جس قدر بڑھے اس قدر اچھا ہے۔ تو اگر 100 مسلمان کسی کے جنازے میں شریک ہوتے ہیں اور وہ اس کے لیے سفارش کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی سفارش کو قبول فرماتا ہے۔ یہ صحیح مسلم میں 947 نمبر کی حدیث ہے۔ تو یہ رہا صلاۃ جنازہ کی فضیلت اور صلاۃ جنازہ کا شرعی حکم۔ آگے ہم چلتے ہیں صلاۃ جنازہ کیسے پڑھنا ہے، اس کا طریقہ کیا ہے۔ سب سے پہلی چیز ہے صلاۃ جنازہ میں تکبیریں کتنی ہیں، کتنی تکبیر کہی جاتی ہے۔ ظاہر بات ہے صلاۃ جنازہ میں صرف قیام ہے، رکوع نہیں ہے، سجدہ نہیں ہے، تشہد نہیں ہے، سجدوں کے درمیان بیٹھک نہیں ہے، صرف قیام ہی ہے، صرف قیام ہے اور تکبیر ہے۔ تکبیرات کا جہاں تک مسئلہ ہے تو مختلف طرح کی احادیث آئی ہیں، سب سے زیادہ
جس سے متعلق حدیث آئی ہے وہ ہے 4 تکبیروں کی حدیث. سب سے زیادہ حدیث آئی ہے 4 تکبیروں کی، اور اس سلسلے میں احادیث دیکھتے ہیں. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نجاشی کی وفات کی اسی دن خبر دے دی جس دن اس کی وفات ہوئی. نجاشی بادشاہ حبشہ کا بادشاہ تھا، مسلمانوں کو اس نے پناہ دی تھی اور ان کے ساتھ بہت اچھا سلوک کیا تھا، اور وہ مسلمان بھی ہو گیا تھا، لیکن وہاں مسلمان نہیں رہتے، وہاں سے مسلمان واپس آ گئے تھے. مدینہ جب ہجرت کی جگہ متعین ہو گئی تو وہاں سے واپس آ کے ہجرت کر کے مدینہ آ گئے مسلمان. بہرحال تو نجاشی کی جب وفات ہوئی، جس دن وفات ہوئی اسی دن اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو اس کی موت کی خبر دی، اور آپ اس جگہ نکلے جہاں جا کر کے آپ جنازہ پڑھا کرتے تھے. جنازہ کے لیے ایک جگہ متعین تھی پڑھنے کی، آپ اس جگہ نکلے اور لوگوں کی صف بنائی اور 4 تکبیریں کہیں. کبر علیہ 4 تکبیرات. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 تکبیروں کے ذریعے سے نجاشی کا جنازہ پڑھایا. یہ حدیث جو ہے صحیح بخاری میں 1333 نمبر پہ ہے اور صحیح مسلم میں 951 نمبر پہ ہے. دوسری حدیث ہے جابر رضی اللہ عنہ کی، اور اس میں بھی اسی بات کا بیان ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اصحمہ نامی نجاشی کا جنازہ پڑھایا تو آپ نے اس پر 4 تکبیریں کہیں. یہ حدیث صحیح بخاری میں 1334 نمبر پہ ہے. اور اگلی حدیث عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کی ہے. کہتے ہیں کہ ایک شخص کی وفات ہو گئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی عیادت کیا کرتے تھے. وفات سے پہلے جب وہ بیمار تھا تو آپ اس کی خیریت دریافت کرنے جایا کرتے تھے، اس کی تیمارداری کیا کرتے تھے. اس شخص کی وفات ہو گئی اور لوگوں نے اسے رات ہی میں دفن کر دیا. جب صبح ہوئی تو اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں نے بتلایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم لوگوں نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتلایا؟ انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کا وقت تھا، اندھیرا تھا، اور ہم نے آپ کو مشقت میں ڈالنا مناسب نہیں سمجھا. رات کے اندھیرے میں نیند کی حالت میں آپ کو جگایا جائے، اور یہ ہم نے مناسب نہیں سمجھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی قبر پہ آئے اور آپ نے صلاۃ جنازہ ادا کی اور 4 تکبیریں کہیں. تو اس میں 2 مسئلہ معلوم ہوتا ہے. ایک تو ایک ہی قبر پہ جنازہ پڑھنا دفن کر دیے جانے کے بعد، اور دوسرے ایک ہی جنازے میں 4 تکبیریں کہنا. یہ حدیث جو ہے صحیح مسلم میں 954 نمبر پہ ہے اور سنن نسائی کی پہلی جلد میں 284 صفحے پر ہے. اور یہی قول اختیار کیا ہے عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ نے، عبداللہ ابن عمر نے، زید ابن ثابت نے، حسن ابن علی نے، ابن ابی اوفا نے، برا ابن عازب نے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے، ابن عامر نے، محمد ابن الحنفیہ نے، اور اس کے علاوہ علماء میں عطا نے، ثوری نے، اوزاعی نے، امام احمد نے، امام اسحاق نے، امام مالک نے، اور اصحاب الرائے نے، اور امام ابن المبارک اور امام شافعی رحمہ اللہ نے. ان سارے لوگوں نے اسی کو اختیار کیا ہے. تو 4 تکبیر کو اتنے سارے علماء نے، ائمہ دین نے، صحابہ نے، تابعین نے اختیار کیا ہے. اور چنانچہ امام نووی نے مجموع میں، امام بغوی نے شرح السنہ میں، امام شافعی نے اپنی کتاب الام میں، اور اسی طرح سے اور دوسری کتابوں میں ان باتوں کا ذکر موجود ہے. دوسرا جو ہے 5 تکبیر کا ذکر آتا ہے. بعض احادیث میں 5 تکبیر کا ذکر آتا ہے اور وہ حدیثیں بھی صحیح ہیں. عبد الرحمن ابن ابی اعلیٰ کی روایت ہے، کہتے ہیں کہ زید رضی اللہ عنہ یہ ہمارے جنازوں پر 4 تکبیر پڑھا کرتے تھے، اور ایک بار ایک جنازہ آیا تو انہوں نے اس پہ 5 تکبیر پڑھی. تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ نے ایسا کیوں کیا؟ تو کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایسی تکبیر کہتے تھے، یعنی کبھی کبھار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی 4 کے بجائے 5 کرتے تھے. تو یہ روایت جو ہے یہ ہے صحیح مسلم میں 957 نمبر پہ. اگلی حدیث ہے علی رضی اللہ عنہ کی، کہ علی رضی اللہ عنہ کے جنازہ پڑھنے کا طریقہ یہ تھا کہ اگر کسی بدری صحابی کا جنازہ ہوتا تو اس پر 6 تکبیر کہتے تھے، اور اگر کسی عام صحابی کا جنازہ ہوتا تھا تو اس پر 5 تکبیریں کہتے تھے، اور اگر باقی لوگوں کا جنازہ ہوتا تھا تو اس پہ 4 تکبیریں کہتے تھے. تو علی رضی اللہ عنہ سے 3 طرح کی تکبیر ہو گئی، 4 تکبیریں عام لوگوں پر، عام صحابہ کرام پر 5 تکبیریں، اور بدری صحابہ پر 6 تکبیریں. یہ حدیث جو ہے امام ابن ابی شیبہ نے جو ہے
11,454 نمبر پر ذکر کیا ہے اور اس کی سند صحیح ہے۔ امام ترمذی کہتے ہیں 1023 نمبر کی حدیث کے بعد امام ترمذی کہتے ہیں کہ بہت سارے اہل علم صحابہ میں سے یہی سی بات کے قائل ہیں کہ جنازے پر 5 تکبیر کہا جائے، لیکن اس فرق کے ساتھ کہ جو ہے 4 یہ عام ہے اور 5 تکبیر یا تکبیر کا بڑھا لیا جانا کسی کی فضیلت کی وجہ سے ہے۔ بعض روایات میں 7 تکبیروں کا بھی ذکر آتا ہے، لیکن 7 تکبیر والی روایتیں ضعیف ہیں، تو اس لیے جو روایت ضعیف ہو وہ دلیل نہیں بنتی، تو اس لیے اس کو وہ قابل قبول نہیں ہے۔ لیکن یہ بتانے کے لیے میں نے ذکر کیا ہے کہ یہ بھی علم میں رہے کہ 7 تکبیروں کا بھی بعض روایت میں ذکر ہے، لیکن وہ صحیح نہیں ہے۔ بعض روایات میں 9 تکبیروں کا بھی ذکر ملتا ہے، چنانچہ عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ کی یہ حدیث ہے کہ احد کا دن تھا تو حمزہ رضی اللہ عنہ غزوہ احد میں شہید کر دیے گئے تھے، اور ان کو سفید چادر سے ان کے اوپر سفید چادر ڈال دی گئی تھی۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 9 تکبیریں ان کے اوپر کہیں، اور اس کے بعد میں باقی شہیدوں کو لایا جاتا اور مسلمان صف بنائے رہتے، اور ان لوگوں کے ساتھ بھی حمزہ رضی اللہ عنہ کا جنازہ آپ نے بار بار پڑھا۔ یہ روایت جو ہے صحابی نے شرح معانی الآثار میں ذکر کیا ہے، پہلی جلد کی 503 نمبر صفحے پہ، اور اس کی سند حسن ہے۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ 9 کا ذکر بھی قابل قبول درجے میں موجود ہے، اور وہ حمزہ رضی اللہ عنہ کے لیے ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے، اور جن کی قربانیاں بہت معروف ہیں، اور جن کی بہادری، شجاعت اور ساری چیزیں معروف ہیں۔ تو اس طرح سے جو ہے مختلف تعداد تکبیروں کی احادیث میں آئی ہے۔ امام نووی رحمہ اللہ یہ سارے اختلافات ذکر کرنے کے بعد کہتے ہیں کہ پہلے یہ اختلاف موجود تھا، اور بعد میں پوری امت کا اس بات پر اتفاق ہو گیا کہ 4 ہی تکبیریں کہی جائیں گی۔ یہ امام نووی رحمہ اللہ کی بات ہے، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ امام نووی رحمہ اللہ کی یہ بات قابل قبول نہیں ہے، اس لیے کہ ایسے کیسے کہیں گے کہ ساری امت اکٹھا ہو گئی، جبکہ بہت سارے صحابہ 4 سے 5 مانتے تھے، علی رضی اللہ عنہ 5 بھی کہتے تھے، 6 بھی کہتے تھے، تو آپ کے بعد کیسے اتفاق کر لیں گے ساری امت کے لوگ؟ جبکہ آج بھی بہت سارے اہل علم اس بات کے قائل ہیں کہ اس موقع پر کسی اہم شخص، کسی اہم عالم، کسی اہم مسلمانوں کی خدمت کرنے والے اہم شخص کے لیے زیادہ تکبیریں پڑھی جا سکتی ہیں، لیکن عام طور پر 4 تکبیریں پڑھنا ہی جنازے کا طریقہ ہے۔ اب اگر کسی شخص کا جنازے پر تکبیر کہنا بھول جائے، جیسے 4 کے بجائے 3 ہی کہا، یا 5 کی نیت کیا تھا کہ 5 تکبیروں سے جنازہ پڑھوں گا اور 4 ہی میں سلام پھیر دیا، تو کیا جنازے میں سجدے سہو کریں گے؟ نہیں، جنازے میں سجدے سہو نہیں ہے، اور اس لیے اگر کسی نے جان بوجھ کے اگر چھوڑا تب تو اس کی صلاۃ فاسد ہو جائے گی، کوئی کھیل کر رہا ہے، جان بوجھ کر نہیں چھوڑ سکتا ہے، لیکن اگر بھول کر کے چھوڑ دیا تو 2 طریقہ ہے، اگر 4 سے کم ہو جائے تو بعد میں پھر 1 پورا کر سکتا ہے، اور اگر 4 مکمل ہو گئی ہے تو پھر اگر نیت زیادہ کی کیا تھا اور نہیں کر پایا تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، کیونکہ جنازہ پورا ہو گیا۔ اس کو اہل علم نے اس مسئلے کو ذکر کیا ہے اور مختلف انداز سے۔ بہرحال آگے چلتے ہیں۔ دوسرا مسئلہ اب یہ ہو گیا کہ جنازے میں 4 تکبیریں یہ عام طور پر کہی جائیں گی۔ ان تکبیروں میں رفع الیدین کا مسئلہ کہ تکبیروں میں ہاتھ اٹھائیں گے یا نہیں اٹھائیں گے، اس میں علماء 2 حصوں میں تقسیم ہیں۔ علماء کا ایک گروہ کہتا ہے کہ جب پہلی بار جنازے کے لیے پہلی بار جب تکبیر کہیں گے تو ہاتھوں کو اٹھائیں گے، اور اس کے بعد ہاتھوں کو نہیں اٹھائیں گے۔ امام ثوری اور اسی طرح سے امام حنیفہ رحمہ اللہ سے ایک روایت ہے، اور امام مالک اور امام ابن حزم اور علامہ البانی نے رحمہم اللہ جمیعاً ان سب نے اسی کو اختیار کیا ہے کہ پہلی بار جب تکبیر کہیں گے تو اس میں ہاتھ اٹھائیں گے، بعد میں ہاتھ نہیں اٹھائیں گے۔ ان کی دلیل کیا ہے؟ ان کی دلیل یہ ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جنازے پر تکبیر کہی، اپنے دونوں ہاتھوں کو پہلی تکبیر میں اٹھایا اور اپنے داہنے ہاتھ کو بائیں ہاتھ کے اوپر باندھ لیا، لیکن یہ حدیث سخت ضعیف ہے، اس کی سند جو ہے بہت کمزور ہے۔ امام ترمذی نے اس کو 1077 نمبر پہ ذکر کیا ہے، ایسے ہی امام دارقطنی اور امام بیہقی نے بھی ذکر کیا ہے، لیکن اس کی سند ضعیف ہے۔ اسی طرح سے دوسری روایت ہے جو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے ہے کہ وہ جنازے میں پہلی تکبیر پر رفع دین کرتے تھے اور بعد میں رفع دین نہیں کرتے تھے۔ یہ بھی امام دارقطنی نے اور امام عقیلی نے اس کی تخریج کی ہے، لیکن اس کی سند بھی ضعیف ہے۔ تیسری بات جو یہ لوگ کہتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ پہلی بار ہاتھوں کو اٹھائیں گے، رفع دین کریں گے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو چیز اس کے بعد واضح طور پر ثابت نہیں ہے تو وہ چیز نہیں کیا جائے گا۔ ان کا کہنا ہے کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات ہے کہ آپ نے جب بھی صلاۃ شروع کی، کوئی بھی صلاۃ، تو تکبیر تحریمہ کے وقت آپ نے اپنے ہاتھوں کو اٹھایا ہے، یہ ثابت ہے۔ اور اس کے بعد جنازہ میں جو باقی 3 تکبیریں یا 4 تکبیریں ہیں اس میں آپ نے اٹھایا یا نہیں اٹھایا، چونکہ اس کا ذکر نہیں ہے، ذکر نہ ہونے کا مطلب یہ چیز نہیں ہے، اس لیے نہیں اٹھایا جائے گا۔ تو یہ اہل علم کا یہ کہنا ہے، اور یہ ایک فریق ہو گیا۔ دوسرا فریق ہے جن کا کہنا ہے کہ جتنی بھی تکبیر کہیں گے ہر مرتبہ رفع دین کریں گے، اور امام شافعی، امام احمد، امام اسحاق اور امام حنیفہ رحمہ اللہ سے بھی ایک روایت ہے، اور امام مالک، ان لوگوں نے کہا ہے کہ سب میں ہاتھوں کو اٹھائیں گے، چاروں تکبیروں میں اپنے ہاتھوں کو اٹھائیں گے، رفع الیدین کریں گے۔ ان کی دلیل کیا ہے؟ ان کی دلیل ہے پہلی حدیث یہ ہے کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب جنازے پہ صلاۃ الجنازہ پڑھتے تھے تو ہر تکبیر کے ساتھ اپنے ہاتھوں کو اٹھاتے تھے، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، اور یہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کا عمل تھا، آپ کرتے تھے، آپ تک سند سے ثابت ہے، لیکن آپ کا یہ کہنا کہ اللہ کے نبی کرتے تھے یہ ثابت نہیں ہے، لیکن آپ خود کرتے تھے، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ خود کرتے تھے، یہ ثابت ہے۔ تو یہ روایت جو ہے امام دارقطنی نے علل میں ذکر کیا ہے اور کہا ہے کہ موقوف ہونا ہی اس کا صحیح ہے، یعنی عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ خود تو کرتے تھے، لیکن انہوں نے یہ کہا ہو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے، ایسا صحیح نہیں ہے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ خود ہر تکبیر پر جنازہ میں ہاتھوں کو اٹھاتے تھے، اور ایسے ہی جب کوئی 2 رکعت سے زیادہ والی صلاح پڑھتے تھے، 3 رکعت والی یا 4 رکعت والی، تو 2 رکعت کے بعد بھی وہ ہاتھ اپنے اٹھاتے تھے۔ یہ حدیث جو ہے صحیح سند کے ساتھ امام بخاری نے اپنی کتاب جزء رفع الیدین میں 110 نمبر پہ ذکر کیا ہے، اور ایسے ہی امام بیہقی نے بھی اس کو ذکر کیا ہے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ بہت متبع سنت صحابی تھے، اور بہت ساری چیزوں میں اتباع تلاش کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پر چلتے تھے۔ اس لیے اگر عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے یہ بات ثابت ہو جائے کہ آپ نے ہر تکبیر پر یا ہر تکبیر پر ہاتھوں کو اٹھایا ہے، تو زیادہ امید یہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہوگا تبھی ایسا کیا ہوگا، کیونکہ یہ متبع سنت صحابی تھے۔ تو اسی لیے ہاتھوں کا اٹھانا زیادہ راجح ہے، اگر کوئی نہ اٹھائے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، کیونکہ اہل علم کے دونوں اقوال موجود ہیں، لیکن زیادہ راجح اور زیادہ بہتر ہاتھوں کو اٹھانا ہی ہے، کیونکہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نہایت متبع سنت صحابی تھے، واللہ اعلم۔ اگلا مسئلہ ہے، 2 مسئلے ہو گئے، پہلا مسئلہ تکبیروں کا اور دوسرا مسئلہ ہو گیا رفع الیدین کا۔ تیسرا مسئلہ دعائے ثنا صلاۃ الجنازہ میں ہے یا نہیں، دعائے ثنا۔ اس سلسلے میں علماء کرام کی اکثریت کا یہ کہنا ہے کہ جنازہ میں دعائے ثنا نہیں ہے، بلکہ شافعی مسلک اور حنبلی مسلک کے اہل علم کہتے ہیں کہ اللہ اکبر کہتے ہی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کے آدمی قرات شروع کر دے گا، تو دعائے ثنا نہیں ہے۔ اور امام ثوری اور اسی طرح سے امام احمد سے بھی ایک روایت ہے کہ اگر کوئی دعائے ثنا پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتا ہے، تو ایسا مسئلہ ہے کہ کوئی پڑھے کوئی نہ پڑھے۔ جنازہ اصل مختصر صلاح ہے اور دعائے ثنا سنت ہے، تو اختصار کی غرض سے اگر دعائے ثنا چھوڑ دیا جائے
چھوڑ دیا جائے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، اور اگر کوئی پڑھ لیتا ہے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، چونکہ اس میں کوئی دلیل واضح نہیں ہے کسی کی طرف، نہ ان کی طرف نہ ان کی طرف، اس لیے اس میں کوئی حرج نہیں، کشادگی ہے۔ اگلا مسئلہ دیکھتے ہیں صلاۃ الجنازہ میں سورہ فاتحہ پڑھنے کا مسئلہ۔ سورہ فاتحہ کے سلسلے میں بھی اہل علم کے دو قول ہیں۔ پہلا قول ہے کہ سورہ فاتحہ پڑھنا فرض ہے، سورہ فاتحہ پڑھنا فرض ہے۔ امام شافعی، امام احمد، امام اسحاق، امام داؤد، امام ابن حزم اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ اور صحابہ میں ابو امامہ رضی اللہ عنہ، یہ سب کہتے ہیں کہ سورہ فاتحہ پڑھنا فرض ہے، اور ان کی دلیل وہی ساری احادیث ہیں جن احادیث میں کہا گیا ہے لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، کہ جو شخص سورہ فاتحہ نہ پڑھے اس کی صلاۃ نہیں ہوگی، اور یہ بہت ساری احادیث ہیں اور بہت مشہور اور معروف ہیں، ان کی دلیل ذکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو کہتے ہیں جب صلاۃ الجنازہ بھی صلاۃ ہے تو اس میں بھی سورہ فاتحہ ضروری ہے، کیونکہ ہر صلاۃ میں ضروری ہے، فرض ہو، نفل ہو، آدمی جو ہے امام کے ساتھ ہو، اکیلے ہو، منفرد ہو، مقتدی ہو، امام ہو، تہجد پڑھ رہا ہو، نفل پڑھ رہا ہو، صلاۃ الکسوف ہو، صلاۃ الخسوف ہو، صلاۃ الاستسقاء ہو، صلاۃ العید ہو، کوئی بھی صلاۃ ہو، تو صلاۃ الجنازہ بھی ایک صلاۃ ہے، اس لیے سورہ فاتحہ پڑھنا فرض ہے، سورہ فاتحہ کے بغیر یہ صلاۃ نہیں ہوگی۔ دوسری دلیل ان لوگوں کی، یہ ہو گئی پہلی دلیل۔ دوسری دلیل ابو امامہ رضی اللہ عنہ کی، کہتے ہیں کہ صلاۃ جنازہ میں سنت یہ ہے کہ آدمی پہلی تکبیر کے بعد دھیرے دھیرے سورہ فاتحہ پڑھے، مخافتتاً، دھیرے دھیرے، سری آواز میں، بلند آواز سے نہیں، سورہ فاتحہ پڑھے اور اس کے بعد 3 تکبیریں کہے اور آخر میں سلام پھیر دے۔ یہ ہے سنن نسائی میں 4 جلد 75 صفحے پہ، اور اسی طرح سے امام عبدالرزاق نے اور امام بیہقی نے بھی اس کی تخریج کی ہے اور اس کی سند صحیح ہے۔ تو ابو امامہ رضی اللہ عنہ کی یہ حدیث کہتے ہیں سنت یہ ہے کہ آدمی پہلی تکبیر کے بعد صلاۃ جنازہ میں کیا پڑھے؟ سورہ فاتحہ پڑھے۔ جب کوئی صحابی کہے کہ سنت یہ ہے تو کیا مقصد ہوگا؟ کس کی سنت ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، تو گویا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہی یہ صحابی بیان کر رہے ہیں۔ تیسری دلیل طلحہ ابن عبداللہ ابن عوف کہتے ہیں کہ میں نے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کے پیچھے صلاۃ جنازہ پڑھی، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے سورہ فاتحہ کی تلاوت کی اور کہا میں نے اس لیے تلاوت کی ہے تاکہ تم جان لو کہ یہ سنت ہے، لتعلموا انہا سنہ۔ اس سے 2 باتیں معلوم ہیں۔ ایک بات تو یہ معلوم ہوئی کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے بلند آواز سے تلاوت کی تھی، کیونکہ اگر بلند آواز سے نہ ہوتی تو پیچھے والوں کو کیسے پتہ چلتا، اور وہ کہتے ہیں میں نے اس لیے تلاوت کی تاکہ جان لو کہ یہ سنت ہے۔ تو سورہ فاتحہ جنازے میں پڑھنا سنت ہے، یہ بتانے کے لیے انہوں نے بلند آواز میں تلاوت کی، تو بلند آواز سے پڑھنا بھی جائز ہے اور سورہ فاتحہ پڑھنا فرض ہے۔ 2 باتیں اس سے معلوم ہوئی۔ تو ان روایات کی بنیاد پر اہل علم نے کہا کہ سورہ فاتحہ پڑھنا فرض ہے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ فرض نہیں ہے، مستحب ہے، مستحب ہے۔ بہرحال مستحب مانا جائے یا فرض مانا جائے، دلائل اس بات کے ہیں کہ پڑھنا چاہیے، چھوڑنا نہیں چاہیے۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ پڑھنا نہیں چاہیے ان کے کیا دلائل ہیں دیکھتے ہیں۔ امام ثوری، امام اوزاعی، امام ابو حنیفہ، امام مالک اور ایسے ہی عبداللہ ابن عمر اور عبادہ ابن صامت رضی اللہ عنہ، ان لوگوں کے بارے میں یہ روایت ہے کہ جنازہ میں کچھ بھی نہیں پڑھیں گے۔ چنانچہ امام مالک رحمہ اللہ کا یہ کہنا ہے کہ امام مالک کہاں کے امام تھے؟ مدینہ کے امام تھے، مدینہ میں مسجد نبوی میں درس دیا کرتے تھے۔ امام مالک رحمہ اللہ کہتے ہیں مدینہ والے نہیں پڑھتے، اور مدینہ والوں میں جو عمل چلا آ رہا ہو اس کا مطلب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی سے آیا ہوگا، اس لیے نہیں پڑھنا چاہیے۔ یہ سوچ کر کے امام مالک رحمہ اللہ نے کہا نہیں پڑھنا چاہیے۔ دوسری روایت ہے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں، کان لا فی الصلاۃ علی الجنازہ، جب وہ صلاۃ جنازہ پڑھتے تھے تو وہ تلاوت نہیں کرتے تھے، قرآن کی قرات نہیں کرتے تھے۔ اس میں یہ نہیں ہے کہ سورہ فاتحہ نہیں پڑھتے تھے، یہ بات یاد رہے۔ روایت کے الفاظ کیا ہیں کہ جنازہ میں قرات نہیں کرتے تھے۔ اس کا یہ بھی مفہوم ہو سکتا ہے کہ سورہ فاتحہ کے علاوہ نہیں پڑھتے تھے، کیونکہ وہ بھی قرات قرآن ہے، سورہ فاتحہ تو لازم ہی لازم ہے، اس لیے بیان کرنے والے نے اس کو چھوڑ دیا کہ سورہ فاتحہ تو لازم ہی لازم ہے، اس کو کیسے چھوڑیں گے، لیکن سورہ فاتحہ کے سوا کچھ اور نہیں پڑھتے تھے۔ تو یہ ہو گئی دوسری روایت جو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کی دلیل بناتے ہیں، اور یہ صحیح ہے۔ جو ہے ابن ابی شیبہ نے اپنی کتاب مصنف میں
11404 نمبر پہ اس کی روایت کی ہے۔ تیسری دلیل ان لوگوں کی یہ ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث کہ انہوں نے عبادہ ابن صامت رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ صلاۃ الجنازہ کیسے پڑھیں گے؟ تو انہوں نے کہا اللہ کی قسم میں تمہیں بتاتا ہوں، سنو کیسے کیسے پڑھیں گے۔ تو انہوں نے کہا صلاۃ جنازہ پڑھنا شروع کرو، تکبیر کہو، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ بھیجو، درود بھیجو، اور پھر اس کے بعد کہو اللہم ان عبد اللہ فلانا کان لا یشرک بک شیئا انت اعلم به ان کان محسنا فزد فی احسانہ وان کان مسیئا فتجاوز عنہ اللہم لا تحرمنا اجرہ ولا تضلنا بعدہ۔ کہا کہ اس کے بعد کہو کہ اے اللہ، یہ اللہ کا بندہ فلاں آدمی، اس کا نام لو اور کہو اے اللہ یہ تیرے ساتھ شرک نہیں کرتا تھا، یہ بندہ تیرے ساتھ شرک نہیں کرتا تھا، تو اس کے بارے میں خوب اچھی طرح جانتا ہے، اگر یہ نیکوکار تھا تو اس کی نیکوکاری میں اور اضافہ فرما دے، اور اگر یہ برا تھا تو اے اللہ اسے معاف کر دے، اے اللہ اس کے اجر سے ہمیں محروم نہ کر، اور اے اللہ اس کے بعد ہمیں گمراہی میں نہ ڈال۔ تو یہاں پر اس روایت میں، یہ روایت بھی جو ہے سند حسن سند سے امام بہقی نے روایت کیا ہے۔ اس روایت میں کہتے ہیں سورہ فاتحہ کا ذکر نہیں ہے، اس لیے سورہ فاتحہ نہ پڑھیں تو کوئی بات نہیں، لیکن اگر اس پہ غور کریں تو آپ سوچیں اس میں سورہ فاتحہ ہی نہیں، کچھ اور چیزوں کا بھی ذکر نہیں ہے، اس میں صرف ایک تکبیر کا ذکر ہے نا۔ کہتے ہیں جب شروع کرو تو تکبیر کہو، اس کے بعد درود پڑھو، اس کے بعد دعا پڑھ لو، تو صرف ایک تکبیر کا ذکر ہے تو کیا باقی تکبیر بھی چھوڑ دیں گے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے بعض چیزیں ذکر کر دیں، بعض چیزیں چھوڑ دیں۔ تو جو لوگ کہتے ہیں سورہ فاتحہ نہیں ہے، ان کے دلائل میں کوئی بھی ایسی دلیل نہیں ہے جو اتنی پختہ ہو جس کی بنیاد پر کہا جا سکے کہ سورہ فاتحہ نہیں پڑھنا چاہیے۔ سورہ فاتحہ پڑھنے والوں کی دلیل طاقتور ہے، قوی ہے، مضبوط ہے، اس لیے سورہ فاتحہ چھوڑنا نہیں چاہیے جنازے میں، سورہ فاتحہ پڑھنا ہی پڑھنا چاہیے، اور اس پر غور کریں گے تو یہ مسئلہ بہت واضح ہو جائے گا انشاءاللہ۔ تو یہ ہو گیا سورہ جنازہ میں سورہ فاتحہ پڑھنے کا مسئلہ، کہ جنازے میں سورہ فاتحہ پڑھنے کا قول راجح ہے، قوی ہے، مضبوط ہے۔ تیسری چیز ہے جنازے میں دوسری تکبیر کے بعد درود پڑھنا، صلاۃ علی النبی پڑھنا۔ تو یہ جانیں کہ ابو امامہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ابھی گزری ہے نا، انہوں نے کیا کہا؟ اللہ اکبر کہو، اس کے بعد درود پڑھو، تو صلاۃ علی النبی انہوں نے ذکر کیا۔ اور ایسے ہی جو ہے وہ حدیث بھی ہے جو امام شافعی نے اپنی کتاب الام میں ذکر کیا ہے اور امام بہقی نے ذکر کیا ہے، اور حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے اس کی سند کو صحیح قرار دیا ہے، کہ ابو امامہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک صحابی نے بتایا کہ صلاۃ جنازہ میں سنت یہ ہے کہ امام تکبیر کہے، اس کے بعد سورہ فاتحہ کی تلاوت کرے دھیرے دھیرے اپنے دل میں، اور اس کے بعد میں پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجے، اور پھر نہایت اخلاص کے ساتھ جنازے کے لیے دعا کرے، اور جنازے کے اندر اس کے علاوہ اور کوئی قرات نہ کرے، اور پھر دھیرے سے سلام پھیر دے۔ تو یہ حدیث کی بنیاد پر درود بھی پڑھنا چاہیے، درود بھی پڑھنا چاہیے۔ اور درود میں سب سے اچھا درود کون سا ہے؟ جو ہم درود ابراہیمی، صلاۃ ابراہیمی جو ہم صلاۃ کے اندر پڑھتے ہیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ تو جنازے کی پہلی تکبیر کے بعد گویا کیا ہوا؟ سورہ فاتحہ، اور دوسری تکبیر کے بعد درود، اور اس کے بعد جو تکبیریں پائی جائیں ساری تکبیروں میں میت کے لیے اخلاص کے ساتھ دعا کیا جائے، اور دعا کے مختلف صیغے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آئے ہیں، اور عام حکم بھی آپ کا آیا ہے کہ زیادہ سے زیادہ اخلاص کے ساتھ دعا کرو۔ چنانچہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جب صلاۃ جنازہ پڑھو تو میت کے لیے نہایت اخلاص کے ساتھ دعا کرو۔ یہ سنن ابی داؤد کی 3197 نمبر کی حدیث ہے، سنن ابن ماجہ میں 1497، اور بہقی میں، اور اسی طرح سے ابن حبان میں 3077 نمبر کی حدیث ہے، اور اس کی سند صحیح ہے۔ تو اخلاص یعنی نہایت دل کے خلوص کے ساتھ میت کے لیے دعا کیا جائے، اور پھر دعا کے الفاظ دیکھتے ہیں کیا کیا صیغے آئے ہیں،
کون کون سی دعائیں آئی ہیں۔ پہلی دعا اللہم اغفر لہ وارحمہ وعافہ واعف عنہ واکرم نزلہ ووسع مدخلہ واغسلہ بالماء والثلج والبرد ونقہ من الخطایا کما نقیت الثوب الابیض من الدنس وابدلہ دارا خیرا من دارہ واہلا خیرا من اہلہ وزوجا خیرا من زوجہ وادخلہ الجنہ واعذہ من عذاب القبر، اور بعض روایت میں من عذاب النار۔ یہ روایت جو ہے صحیح مسلم میں ہے 963 نمبر کی حدیث پر۔ اور دوسرا صیغہ ہے بہت معروف جو ہے اللہم اغفر لحینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا و صغیرنا و کبیرنا و ذکرنا و انثانا اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان اللہم لا تحرمنا اجرہ ولا تفتنا ولا تضلنا بعدہ۔ یہ حدیث جو ہے صحیح سند کے ساتھ سنن ابی داؤد میں 3201 نمبر پہ، اور سنن ترمذی میں 1024 نمبر پہ، اور سنن ابن ماجہ میں 1498 نمبر پہ موجود ہے۔ تو کوئی بھی دعا جو ہے آدمی یہ پڑھ لے یا یہ پڑھ لے، کوئی بھی دعا پڑھ سکتا ہے۔ اس کا معنی کیا بنتا ہے؟ مغفرت کی دعا، رحمت کی دعا، عافیت کی دعا، جنت میں اعلیٰ درجات کی دعا وغیرہ وغیرہ اس کے معنی میں آتا ہے۔ دعا میں اصل یہ ہے کہ دعا دھیرے دھیرے پڑھا جائے، اسی لیے جنازے میں اصل یہ ہے کہ جنازہ بھی دھیرے دھیرے پڑھا جائے، لیکن اگر کبھی کوئی بلند آواز سے پڑھ لیتا ہے تو حرج کی بات نہیں ہے، جیسا کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی حدیث ابھی کچھ دیر پہلے آپ سن چکے ہیں کہ انہوں نے بلند آواز سے پڑھا اور کہا میں نے یہ بتانے کے لیے پڑھا ہے تاکہ تم جان جاؤ کہ یہ سنت ہے۔ تو یا تو یہ بتانے کے لیے کہ سورہ فاتحہ پڑھنا سنت ہے، اور یا یہ بتانے کے لیے کہ بلند آواز سے جنازہ پڑھنا سنت ہے، تو دونوں چیزیں بتانے کے لیے ہو سکتا ہے۔ اور امام احمد رحمہ اللہ کا یہ کہنا ہے کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے لوگوں کو تعلیم دینے کے لیے بلند آواز سے پڑھا تھا، اگر لوگوں کو تعلیم دینے کی ضرورت ہو تو بلند آواز سے جنازہ پڑھا جا سکتا ہے۔ اگلا مسئلہ ہے جنازے میں سلام پھیرنے کا مسئلہ۔ سلام پھیرنے میں بھی اہل علم کے جو ہے دونوں اقوال موجود ہیں۔ ایک تو ایک سلام پھیرنا، اور یہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے اور واصلہ ابن اسقا رضی اللہ عنہ سے یہ ہے کہ یہ لوگ ایک سلام پھیرتے تھے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کی روایت ابن ابی شیبہ میں 11491 نمبر پر ہے اور صحیح سند ہے، اور واصلہ ابن اسقا رضی اللہ عنہ کی حدیث کی سند صحیح ہے، اور یہ بھی ابن ابی شیبہ میں 11505 نمبر پہ موجود ہے۔ اسی طرح سے ایک سلام پھیرنا علی رضی اللہ عنہ، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ، جابر رضی اللہ عنہ، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، انس ابن مالک رضی اللہ عنہ، عبداللہ ابن ابی اوفا رضی اللہ عنہ سے بھی مروی ہے۔ ان سارے صحابہ سے ایک سلام پھیرنا مروی ہے۔ سعید ابن جبیر رحمۃ اللہ علیہ اور حسن بصری اور امام ابن سیرین اور ابو امامہ ابن سہل، اور اسی طرح سے قاسم ابن محمد اور حارث اور امام ابراہیم نخعی اور امام سفیان ثوری اور امام سفیان ابن عیینہ، اور اسی طرح سے امام عبداللہ ابن مبارک، اور اسی طرح سے امام عبد الرحمن ابن مہدی اور امام مالک اور امام احمد اور امام اسحاق، ان سارے لوگوں سے جو ہے یہی چیز مروی ہے کہ ایک بار سلام پھیرا جائے۔ تو اتنے سارے ائمہ اور علماء اور تابعین اور جو ہے صحابہ سے مروی ہے، چنانچہ یہ چیزیں امام ابن قدامہ کی کتاب المغنی میں اور اسی طرح سے المدونۃ الکبریٰ میں ان چیزوں کو دیکھا جا سکتا ہے۔ اور دوسری رائے یہ ہے کہ 2 بار سلام پھیرا جائے، اور اس میں امام شافعی رحمہ اللہ اور اسی طرح سے اصحاب الرائے اور اسی طرح سے جو ہے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ، ان سب کا قول ہے کہ 2 بار سلام پھیرا جائے۔ اور ان لوگوں کی دلیل کیا ہے کہ جب بھی صلاح پڑھی جاتی ہے کوئی صلاح تو 2 سلام پھیرتے ہیں، صلاۃ العید ہے، صلاۃ الکسوف ہے، صلاۃ الخسوف ہے، فرض جو 5 وقت کی صلاح ہے، نوافل ہے، سب میں 2 بار صلاح پھیرا جاتا ہے۔ تو یہ بھی صلاۃ الجنازہ ہے تو اس میں 2 بار بھی سلام پھیرا جائے گا، اور کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، جیسے مجھے صلاۃ پڑھتے دیکھا ویسے صلاۃ تم بھی پڑھو۔ اسی طرح سے عبداللہ ابن ابی اوفا رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے کہ انہوں نے اپنی بیٹی کا جنازہ پڑھا، اس پر 4 تکبیریں پڑھیں، اور اس میں یہ ہے ثم سلم عن یمینہ وعن شمالہ، پھر اپنی بیٹی کا جب جنازہ پڑھایا 4 تکبیریں پڑھ لیا،
دائیں طرف بھی سلام پھیرا اور بائیں طرف بھی سلام پھیرا، تو 2 سلام کا ذکر ہو گیا، اور اس میں حدیث کے مرفوع ہونے کا بھی ذکر ہے، لیکن اس کی سند ضعیف ہے، اس کی سند ضعیف ہے۔ اگر سند صحیح ہو جاتی تو اختلاف ہی ختم ہو جاتا، لیکن چونکہ سند ضعیف ہے اس لیے یہ مسئلہ کشادہ ہے۔ سلام پھیرنے کا مسئلہ گویا وسعت ہے، آدمی 1 سلام پھیرے 2 سلام پھیرے، دونوں کے دلائل موجود ہیں اور دونوں میں وسعت ہے اور گنجائش ہے۔ تو یہ رہا ایک مسئلہ اور لے لیتے ہیں، وقت بھی ختم ہونے والا ہے، چاہتے ہیں کہ بات جو پہنچے سمجھ میں آ جائے انشاءاللہ، کوئی مسئلہ نہیں۔ آخری مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص جنازے میں بعد میں پہنچا، جنازہ شروع کر دیے اور آپ پہنچے تو آپ کی پہلی تکبیر چھوٹ گئی، یا آپ کی 2 تکبیریں چھوٹ گئیں، یا آپ کی 3 تکبیریں چھوٹ گئیں، تو کیا کریں گے؟ تو بعض اہل علم نے یہ کہا ہے کہ امام کے ساتھ سلام پھیر دو، جتنا آپ کو مل گیا الحمدللہ۔ اور بعض اہل علم نے کہا کہ نہیں، اگر آپ قضا کرنا چاہتے ہو تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عام حدیث موجود ہے کہ امام کے ساتھ جتنا پاؤ پڑھ لو، باقی پوری کر لو، تو اس میں بھی یہی کرو کہ جتنا آپ کی تکبیر چھوٹی ہے بعد میں پوری کر لو۔ تو دونوں طریقے ہیں، اگر کوئی آدمی لیٹ سے پہنچتا ہے امام کے ساتھ سلام پھیر دیتا ہے تو انشاءاللہ حرج کی بات نہیں، اور اگر وہ چاہتا ہے کہ مکمل کر لے تو بھی انشاءاللہ حرج کی بات نہیں ہے۔ جی اس کا مسئلہ آج نہیں تھا، اس لیے اس کا مسئلہ رہنے دیجئے، ہے نا، آج جو مسائل پڑھے گے اتنا کافی ہے انشاءاللہ، اور پھر جنازے سے متعلق اور بہت سارے مسائل ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ درس جو ہے تمام ہوا۔ آج کے درس کا خلاصہ کیا ہوا کہ جنازہ پڑھنے کا شرعی حکم یہ ہے کہ جنازہ پڑھنا فرض کفایہ۔ جنازہ پڑھنے کا ثواب کیا ہے؟ 1 قیرات ثواب ملے گا اگر صرف جنازہ پڑھا، اگر دفن میں بھی شریک ہوا تو 2 قیرات ثواب ہے۔ تیسرا ہے جنازہ پڑھنے کا طریقہ کیا ہے، اگر مختصر اسے کر لیں تو یہ کہ 4 تکبیریں کہیں گے، پہلی تکبیر کے بعد سورہ فاتحہ پڑھیں گے، دوسری تکبیر کے بعد صلاۃ علی النبی، تیسری تکبیر کے بعد میت کے لیے دعا، اور چوتھی تکبیر کے بعد آپ سلام پھیر دیں، چاہے چوتھی تکبیر کے بعد بھی دعا کر کے سلام پھیر دیں، یعنی باقی تکبیروں کے بعد دعائیں ہیں، باقی تکبیروں کے بعد دعائیں ہیں۔ اور 5ویں تکبیر اور 6ٹھی تکبیر اگر کوئی صاحب فضل ہے تو اس کا اضافہ کیا جا سکتا ہے، اور سلام چاہے 1 بار پھیریں چاہے 2 بار پھیریں۔ تو یہ جو ہے جنازے کا مختصر مسئلہ رہا۔